بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کورس اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایکسٹرا یہ جو بات ہے یہ تو کورس کے متعلق ہی تھی، پہلے رہ چکی تھی، آج ہم اس کو اس لیکچر میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہو رہی ہیں اگر آپ وہ نہ بھی لکھیں فقط سن لیں تو کافی ہے۔ اس سے پہلے جتنا آپ نے لیکچر نمبر 8 تک جتنا کام لکھ لیا تھا وہی اسی کا اعتبار ہے، اور انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر قرآن اندازی ہوگی۔ اور یہ جو باتیں بعد میں آ رہی ہیں یہ ایکسٹرا ہیں نالج کے لیے، علمی مواد کے طور پر، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اس لیے ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کا کورس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم موضوع اسی پر عنوان دے کر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس گروپ میں ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھتی رہیں یہاں پر۔ تو کہ کفارہ کیا ہوتا ہے اور کفارہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کفارہ کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے، اور پھر کفارہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ دیکھیں وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی ایک شخص ہے وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صحیح سالم ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، روزہ اس میں فرض ہونے کی تمام شرائط ہیں، اور اس کے باوجود وہ صبح صادق اور روزے کی ادا کی نیت کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ سحری میں اٹھتا ہے اور سحری میں اٹھ کر روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے کسی بھی طرح سے۔ ایک شخص ہے جس میں تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں روزہ رکھنے کی، پھر وہ صبح اٹھتا ہے اور سحری کھاتا ہے یا نیت کرتا ہے، گویا کہ اب وہ روزے کی کنڈیشن میں آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو آمدن توڑ دیتا ہے۔ آمدن توڑتے ہیں کس طرح؟ یا تو کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، یعنی جوف کہتے ہیں پیٹ کو، اپنے پیٹ میں اوپننگ پوائنٹ کوئی بھی ہو، منہ کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے کسی اور ذریعے، وہ کوئی غذا یا کوئی دوا اپنے پیٹ میں پہنچاتا ہے کسی بھی راستے سے، کوئی نلکی لگا کے، ایک تو ہوتا ہے نا منہ میں نلکی ڈال کے آپ میدے کو کچھ پہنچائیں، یا ڈائریکٹ منہ میں کھانا کھا کر پہنچائیں، یا کسی رگ کے ذریعے آپ اپنے میدے کو کوئی غذا دے دیں یا کوئی خوراک دے دیں، تو کسی بھی طرح اگر وہ اپنے پیٹ کے اندر کوئی غذا یا دوا پہنچا رہا ہے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہی نہیں ہے اور روزے کی نیت رکھتا ہی نہیں ہے، ایک شخص ہے بالکل صحیح سالم میں، وہ صبح اٹھ کر روزے کی نیت ہی نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اور پورا دن کھا رہا پی رہا، تو اس کے اوپر صرف روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اب ایک روزہ چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ مسلسل 60 دن کے روزے، مسلسل 60 روزے بغیر کسی توقف کے، اور بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی چھٹی نہ ہو۔ اگر چھٹی آ گئی تو وہ تسلسل ٹوٹ گیا، دوبارہ 60 شروع کرنے پڑیں گے۔ اگر تو کوئی اس پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس طرح کرے گا، اگر کسی کو پتہ ہے بھائی میں ایک نہیں رکھ رہا تو 60 کیسے رکھوں گا، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہوتا ہے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ایک ہی وقت میں، یا پھر ایسا کرے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا تو پھر ایسا کرے کہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر ادا کر دے، ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو، ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو صدقہ فطر دے دے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ نیچے جا کر آئے گا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یہ 60 لوگوں کو دینا۔ اب خود حساب لگا لیں، تقریباً 200 روپے فی بندہ بنے گا، 200 روپے ایسے زائد فی بندہ بنے گا، اس حساب سے 60 لوگوں کو، یا تو ایک ہی دن میں 60 لوگوں کو دے دے، یا ایک مسکین کو فکس کر دے کہ بھئی روزانہ آ کر مجھ سے صدقۃ الفطر لے جایا کرنا۔ ایک مسکین کو ایک ہی ٹائم میں دے، یعنی ایک مسکین کو 60 لوگوں کا بھی دے سکتے ہیں، یا 60 لوگوں کو آپ دے دیں، یا ایک کو روزانہ کی بنیاد پر 60 دن تک دیتے رہیں۔ جس طرح بھی آپ نے 60 صدقۃ الفطر دینے، یا تو 60 مختلف لوگوں کو دے دیں، یا ایک ہی بندے کو 60 دنوں میں دے دیں، یا ایک ہی بندے کو ایک ہی دن میں 60 صدقۃ الفطر دے دیں، تینوں صورتیں آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار یا غلہ یا قیمت دینے کے بجائے اگر 60 مسکینوں کو ایک دن صبح یا شام، یا ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام کھانا کھلا دے، تو یہ وہی بات ہو گئی، یہ تو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو، یہ زیادہ آسان ہے۔ صدقۃ الفطر دینا زیادہ آسان ہے، کیونکہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانے میں زیادہ آپ کے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں فدیہ کسے کہتے ہیں؟
فدیہ صدقۃ الفطر یہ 2.25 کلو گندم اور اس کی قیمت، یا تو آپ 2.25 کلو گندم دے دیں یا تو اس کی قیمت دے دیں۔ اگر کسی کے ذمے قضا روزے باقی ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ اس قدر بیمار ہو جائے کہ اب صحت یاب ہونے کی امید نہ رہے، تو ایسے حد درجہ عمر رسیدہ شخص کی طرف سے، عمر رسیدہ یعنی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اب روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا اب اس کو شفا نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اس کی طرف سے فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیہ کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2.25 کلو گندم فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ فدیے میں صدقہ فطر کی طرح گندم کی جگہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یا تو آپ 2.25 کلو گندم دے دیں یا 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں، دونوں آپ دے سکتے ہیں، یہ فدیے کی مقدار ہے۔